اس مسئلہ کو ہمیں اجاگر کرنا انتہائی ضرورت ہے، اور ہمارے کمیونٹی ہمارے برادری پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہوا ہے اسی وقت سے جدوجہد کیا، پاکستان کو بنانے میں انتہائی جدوجہد کوشش کیا۔ ڈھاکہ میں کہ فضلہ کو وغیرہ مسلم لیگ بنایا اور باقاعدہ تحریک چلایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کانگریس کا اور سیکرٹری جنرل تھا، اور اس نے بھی مسلم لیگ کا جو زور پکڑا آخر ڈھاکہ میں ہی بنائی ہے بنگلہ دیش میں، پھر وہاں جا کر سیکرٹری کا باقاعدہ ذمہ داری سنبھالا، تحریک چلایا۔ تحریک چلاتے الحمدللہ ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں پاکستان جیسے ہمیں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ہمیں سب مل کر ابھی یہاں مل جل کر رہنے چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کر رہے ہیں یہ بہت پریشان کن بات ہے، کیونکہ ہمارے کمیونٹی یہاں میں الحمدللہ پاکستان کا ریڑھ کی ہڈی کی طرح اور ثبوت ہے، اور کیونکہ پاکستان میں اربوں ڈالر منتھلی ہمارے کمیونٹی نے پاکستان گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے، ایروں سے طوفانوں سے ٹکرا کے باقاعدہ شکار کر کے آتے ہیں، اور یہ مال باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اربوں ڈالر کروڑوں ڈالر باقاعدہ حکومت پاکستان ان کی زیر مبادلہ میں ٹیکس کی مد میں کما رہے ہیں۔ ہمارے برادری پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹری ہے لنڈی کوروں کی، ان کمپنیوں میں کم مجرد میں کوئی بغیر شرط کوئی بغیر انہوں نے صبح 7 بجے سے 8 بجے سے آ کر 5-6 بجے تک 12 گھنٹہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں بغیر جھجک، اور ان کو جو اس کی عوض میں زیر مبادلہ میں اربوں کروڑوں ڈالر پاکستان اس کا ٹیکس وغیرہ میں الحمدللہ حکومت پاکستان کے پاس آ رہے ہیں۔ اور قالین بانی تعبیر تو ختم ہو گیا، اور ایسے کمپنی میں فیکٹری وغیرہ میں کام کاج میں بڑا مصروف ہے، انتہائی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم بوجھ نہیں ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کو کما کر دے رہے ہیں۔ اس لیے ابھی نادرہ کا کاٹ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس انتہائی پریشانی ہے۔ ماہی گیر کرنے کے لیے لوگ سمندر میں جا نہیں پا رہے ہیں، بغیر صنعتی کارڈ کے بغیر پرمیشن نہیں بن رہے ہیں، پرمیشن نہیں ہو تو جا نہیں پا رہے ہیں، اور کمپنی میں فیکٹری میں کام کرنے جا نہیں پا رہے ہیں، اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ بات میں CNN سے BBC سے BBC میں نیو یارک ٹائم میں واشنگٹن پوسٹ میں یورپ کے سارے 500 چینلوں میں پاکستان کے تمام چینلوں میں نے یہ بات کو اجاگر کیا۔ آخر کار مسلم لیگ راجہ ظفر اللہ صاحب، عبدالرشید ترابی صاحب، سراج الحق صاحب اور علی احمد مہر صاحب اور ان کی تھرو باقاعدہ میں نے پارلیمنٹ تک اٹھایا یہ بات، اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ کیا چودھری نثار وزارت داخلہ تھا اس وقت، میں نے ان کو تک یہ بات لے کے گیا۔ یہ کہہ رہے یہ شہریت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے مسلم لیگ نون اقتدار میں، مگر ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو کر آنا پڑے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کیا کریں، بولا اگر ہم لوگ اس بات کو آگے اٹھائیں گے تو پھر اس وقت کیا کہے گا، اس اختلاف جو ہے نا ان کو اگر آبجیکشن ڈال دے گا، بیکاٹ کر دے گا تو کبھی یہ قانون پاس نہیں ہوگا۔ اب ہمارے چھوڑیں، اور ہمارے پارٹی کے علاوہ کسی کے ذریعے سے یہ بات آپ اٹھوائیں پارلیمنٹ میں، ہم اس کو حمایت کر دیں گے، ہم اس اقتدار میں ہیں۔ راجہ ظفر اللہ صاحب کو ہم لوگوں کو یہ جواب دے رہا، عبدالرشید ترابی صاحب آزاد کشمیر کا پارلیمنٹ کا ممبر اور سابقہ جماعت اسلامی صوبہ آزاد کشمیر کا امیر بھی ہیں، لیاقت بلوچ، سراج الحق صاحب وغیرہ بھی ان لوگوں نے بڑا کوشش کیا۔ اس کے بعد پھر آخر کار بندہ ڈھونڈتے صوبہ سرحد کا ملا امیر طارق اللہ جماعت اسلامی کا پارلیمنٹ کا ممبر، ان کے ذریعے سے یہ بات پارلیمنٹ میں اٹھوایا۔ پھر نواز شریف کو باقاعدہ مسلم لیگ نون نے ان کو حمایت کر کے بہرحال اس کو سینٹ سے پارلیمنٹ سے یہ پاس کروا دیا۔ 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان میں شہریت کا دینے کا اعلان کر دیا، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی یہاں اور بہت سارے طرح مصیبت پریشانی، اس لیے اور ہمارا پریشانی تو بہت سارے مسئلہ یہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں راجہ صاحب، اور یہ بات کو ہمارا پورے کچھ لوگوں کو ملا، کچھ لوگوں کو ابھی تک نہیں مل رہے ہیں، اور ایجنٹوں نے بڑا ان لوگوں کو نادرہ کے ذمہ داروں کو آفیسروں سے ساتھ مل کر، راشی افسران کے ساتھ مل کر، اور لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ بٹور رہے ہیں، اس کو بند کیا جائے، اور جو یہاں میں بسی ہوئی ہیں پریشان ہیں مشکلات میں، ان کو مسئلہ حل کیا جائے۔ دوسری بات، ہمارا ایک برمیز مسلم ویلفیئر آرگنائزیشن 1995 سے یہ رجسٹر ہے پاکستان میں، باقاعدہ اس کا ہر سال ہم آڈٹ بھی کرا رہے ہیں، باقاعدہ تمام حساب کتاب، اور ہمارے برادری کچھ اور انڈیا جب جاتے ہیں سمندر میں، ادھر حدود کا پتہ نہیں چلتا، ماہی گیروں کو پکڑ کے انڈیا لے کے جاتے ہیں،
بہت سارے ڈزنوں ابھی لوگ وہاں ہمارے برادری انڈیا جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا بیوہ ان کا بال بچہ یہاں کوئی پرسنل نہیں ہے. ان لوگوں کا کوئی کہاں رہے، کہاں سے پی رہے ہیں، اس کا ضروریات کہاں سے، اس کا بچہ کیسے پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسنل نہیں ہے. ایسے پڑی ہوئی ہے کل آسمان کے تلے جیسے حالت میں ہے. اور اللہ جیسے اللہ نے وعدہ کیا نا، میں بھوکا اٹھاتا ہوں سلاتا نہیں ہوں. اللہ کا اس حکم کے مطابق کوئی نہ کوئی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر مرا نہیں ہے، اسی حالت میں بسر کر رہے ہیں. ان کی طرف توجہ دیا جائے. تیسرے جو ہے نا، اور سمندر میں جتنے طوفان آ جاتے ہیں، سمندری طوفان آ جاتے ہیں، دریا کی موجوں میں لقمہ یاجل ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے سینکڑوں فیملی ہمارے پاس لیس ہیں باقاعدہ. ہم ان کو منتھلی 100 فیملی کو سرے راشن دے سکتے ہیں. یہ بھی کسی مخیر کے ذریعہ ان بیووں کو تمام لیس سارے سب کچھ ہیں. اس کا جو ہے نا، ہم اس کو جو ہے نا پاکستان بیت المال کی طرف سے جس کے پاس شناختی کارڈ ہیں، جس کے پاس وہ انڈیا میں جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کا بیوہ ہے، ان لوگوں کا تمام تر ڈیٹا اس میں ہے. A to Z کوئی چیز بھی نہیں چھوڑا گیا. برحال ان کو پاکستان بیت المال کی طرف سے ان بیساروں کو، ان مجبوروں کو، ان بے بسوں کو اس کو تعلیم کی مد میں، خدمت خلق کی مد میں اس کو کام کیا جائے. اللہ، یہ اصل عبادت یہی ہے، انسانوں کو خدمت کرنا اصل عبادت یہی ہے. اس لیے اور تعلیم جیسے دولت سے بالکل محروم ہے ہمارے کمیونٹی. اور پاکستان بیت المال اسکول ہمارے کمیونٹی میں وہاں اسکول کھول دیا جائے، پرائمری تو کو، میٹرک تو کو. پر ہمارے بچہ باقاعدہ کم سے کم اس کم خرچہ میں ان اسکولوں سے پڑھ کر کم سے کم شعور پیدا کر سکے، دنیا کیا چیز ہے وہ پہچان سکے. اور میں اس کو کوشش کروں، میں اپیل کروں گا راجہ صاحب سے اور دوسرا ہمارا ملک صاحب سے، اور آپ لوگ ہمارے کمیونٹی کے ساتھ دیجئے. ہمارا تمام تر کمیونٹی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا گورنمنٹ جو ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. اور جب الیکشن ہو، کوئی بھی دکھ سوکھ ہو، ہر کی مسئلہ میں ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کریم صاحب، ساری باتیں آپ کی سنی، اور بھائی جو تشریف لائے میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں پریس کلب کی طرف سے، پریس کلب کے جو کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اسد سعید بھائی اور ایم اے خان صاحب، دیگر ہمارے جو دوست ہیں، انشاءاللہ یہ جو گفتگو کی گئی، جو مسائل، جو درد، جو تکلیف سامنے رکھی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حقیقت میں پاکستانی اور انسان ہونے کے ناطے تکلیف دہ ہیں. یہ میں سٹی پریس کلب کی طرف سے، اسد سعید بھائی کی طرف سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سے انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا، ہمارا یہ قلم، یہ صحافت، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز، اصول، جو آئین ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر طرح آپ کے ساتھ ہے. اور میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے تھرو اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. ہمارے قائد عمران خان صاحب، سیف اللہ خان نیازی صاحب، اور دیگر جو ہمارے منسٹرز ہیں، انشاءاللہ میٹنگ میری رہتی ہیں، ملاقاتیں رہتی ہیں. اور یہ بات اس سے پہلے میرے نوٹس میں ملی تھی، جو آج یہ فرسٹ ٹائم مجھے سننے کو ملا کہ کتنا عرصہ سے ایک شخص کاروبار کر رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی سرزمین میں پیسہ کما رہا ہے، پاکستان کو ٹیکس دے رہا ہے، اور سارے معاملات کر رہا ہے. تو پھر اس کو پاکستان کا یہ کوئی دوسرے ملک کی مخلوق تو نہیں ہے نا، یہ عارضی طور پہ آپ بزنس کرنے تو نہیں آئے، یا تو آنا جی آپ بنگلہ دیش سے یہاں آئے کاروبار کریں گے، ہفتے بعد میں اسلام آباد سے چلا جاؤں گا. تو وہ تو ایک الگ بات ہے. جب کس ملک کا حصہ ہیں آپ، پاکستان کا حصہ ہیں، پھر آپ کے بچے، آپ کے گھر، ہمارا ایک فیملی خاندان ہے، ہمارے بچے، ہماری بیٹی ہیں، تو آپ کا یہ رائٹ اور حق بنتا ہے. یہ خواجہ پاکستان سے بھی، آرمی چیف باجوہ صاحب سے بھی، اور اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے